ارشاد باری تعالی ہوا ورفعنا لک ذکرک کہ محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ اور جب بھی ہم قرآن مجید و فرقان حمید کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں یہ جاننا چاہیے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف بیان کر رہے ہیں۔ جس طرح اللہ رب العزت نے جہاں اپنی حمد بیان فرمائی، اسی جگہ پہ اپنے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھی تعریف و توصیف بیان فرمائی، کیونکہ اللہ رب العزت نے جا بجا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف بیان فرمائی۔ کہیں اللہ رب العزت نے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یاسین تو کہیں طٰہٰ سے مخاطب فرمایا، کہیں اللہ رب العزت نے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مزمل تو کہیں مدثر سے یاد فرمایا، کہیں لوگوں کو یہ حکم دیا کہ میرے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھو، کہیں یہ فرمایا کہ میرے محبوب کے در کے باہر کھڑے رہو جب تک حضور باہر خود تشریف نہ لائے۔ الغرض سارے کا سارا کلام اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کی شان میں نازل فرمایا۔ آقا کی ثنا خوانی در اصل عبادت ہے۔ ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینۃ المنورہ میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف بیان فرماتے ہیں تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ممبر پہ بٹھایا، حسان کو سرکار نے ممبر پہ بٹھایا کہ آقا کے ثنا خوان کی توقیر بڑی ہے، اور تمام صحابہ کرام علیہم رضوان غور سے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے کلام کو سنتے اور حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف کرتے۔ لیکن فی زمانہ انتہائی افسوس کی بات ہے، کہا جاتا ہے کہ فنکار کسی فنکار کا دوست نہیں ہوتا۔ یہ نعت خواں بھی آج کل بالکل فنکار ہی ہیں، ایکٹر بنے ہوئے ہیں کہ ایک نعت خواں دوسرے سے جبکہ دوسرا تیسرے سے انتہائی حسد میں گرفتار ہے، ایک دوسرے سے حسد کرنا، ایک دوسرے سے جلنا اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنا، یہ اس دور میں دیکھا گیا ہے۔ یوں اکثر سننے والے بھی پڑھنے والے سے اور پڑھنے والے بھی سننے والے سے اکثر نالا رہتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ محفل سے باہر آ کر ان کے پڑھے ہوئے کلام کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ یہ انتہائی افسوس کی بات ہے جو نہیں ہونی چاہیے، جبکہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو نعت پڑھ رہا ہے وہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت ادا کر رہا ہے، اور جو نعت سن رہا ہے وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ادا کر رہا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر تشریف فرما ہوتے جبکہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو ممبر پہ بٹھاتے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان زمین پر بیٹھ کر حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا کلام غور سے سنتے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لطف و کرم سے بہراور ہوتے۔ تو ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی کوئی ثنا خواں، کوئی نعت خواں اگر ہمارے سامنے نعت پڑھتا ہے تو ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ یہ بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی تعریف سنتے اور خوش ہوتے۔ تو لہٰذا یہ کہ خوش ہونا، زمین پر بیٹھنا، غور سے سننا اور بغور سننا، یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری سنتوں میں سے کچھ سنتیں ہیں۔ آج کل کے نعت خواں کا تو یہ عالم ہے کہ اگر کوئی شخص مائک نہ لگا سکے، اپنے گھر کے اندر ایک نجی محفل رکھی ہے جہاں مختصر لوگ ہوں تو وہاں جانا یہ اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ جہاں ایکو ساؤنڈ نہ ہو وہاں یہ نہیں جاتے، جہاں مائک نہ ہو وہاں یہ نہیں جاتے، جہاں کوئی پیسے لٹانے والا نہ ہو وہاں یہ نہیں جاتے، بلکہ ایک نعت خواں دوسرے نعت خواں سے پوچھتے ہیں کہ بھائی وہاں جانا چاہیے، وہ پارٹی کیسی ہے، اگر تگڑی ہے تو جاؤ ورنہ پھر ان کو میں منع کر دوں، کیونکہ یہ آنکھوں دیکھا حال ہے، اس لیے میں یہ بیان کر رہا ہوں اور باخدا اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ اس قسم کے کئی واقعات میری نظر سے گزرے ہیں، کیونکہ میں الحمدللہ ایک شاعر ہوں اور میں جب شاعری لکھتا ہوں کئی نعت خواں میرے پاس آتے ہیں اپنے کلام لکھوانے کے لیے تو اس قسم کی صورتحال دیکھنے کو ملتی ہے۔ دنیا کے اندر جو اس وقت نعت خوانی کی محفلیں سج رہی ہیں، جو اس قسم کے نعت خوانیوں میں اس قسم کے فساد برپا ہیں، تو یقیناً یہ ضرور ختم ہو جائیں گے۔ اور ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ مانگنے والوں کی بھیڑ ہے تمہارے در پر، وہ بھی کس کے؟ پیارے سرکار تمہارے در پر۔ آنکھ والوں نے جو دیکھا تو تڑپ کر آئے، نور ہی نور کی برسات تمہارے در پر۔ تیری آمد پہ جو پھیلی ہے وہ خوشبو واللہ، ڈھونڈنے والوں کو لے آئی تمہارے در پر۔ تو بس ہمیں یہی سوچنا چاہیے کہ ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی اور ان کی رضا کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو جو انعام دربار مصطفیٰ سے ہمیں عطا ہوگا دنیا کی کوئی طاقت ہمیں وہ انعام نہیں دے سکتی۔
اگر یہ ہمارا عقیدہ ہے تو یقیناً ہماری قسمت کھل جائے گی۔ اور جب بھی کوئی نعت خواں اسٹیج پر جاتا ہے نعت پڑھنے کے لیے یا کسی کے گھر کے اندر جاتا ہے نعت پڑھنے کے لیے، تو اس کو چاہیے کہ وہ باوضو ہو کر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی بیان کرے۔ محمود غزنوی ایک بادشاہ گزرے ہیں، اور محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ان کے غلام تھے جن کا نام تھا ایاس کے ایک بیٹے تھے جن کا نام تھا محمد۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب بھی کسی بھی کام کی ضرورت پڑتی تو وہ ان کو آواز دے دیتے کہ محمد ادھر آؤ یہ کام کر لو، محمد ادھر آؤ یہ کام کر لو۔ تو ایک مرتبہ محمود غزنوی نے کہا اے ابن ایاس، تو جیسے ہی انہوں نے سنا ابن ایاس تو فوراً دوڑتے ہوئے گئے اور انہوں نے ایک پانی کا لوٹا لیا اور محمود غزنوی کے پاس آ گئے۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وضو فرمایا، پھر کہا کہ اے محمد جا کے یہ کام کر لو۔ ایک شخص نے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ بادشاہ کو وضو کی حاجت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا نام محمد ہے اور بادشاہ سلامت کبھی بھی بے وضو میرا نام یعنی محمد نہیں پکارتے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی ہم نعت خوانی پڑھیں، نعت خوانی کریں یا نعت خوانی میں جائیں تو باوضو ہو کر جائیں۔ اس سے یقیناً بے شمار فضیلتیں میں حاصل ہوں گی اور بے شمار فضائل و برکات اللہ تبارک تعالی ہم گناہ گاروں پر ضرور فرمائے گا۔ نعت خواں کو انتہائی عاجز و انکسار رہنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ان پر جو انعام کیا ہے، اللہ رب العزت نے جو ان کو عطا فرمایا ہے، وہ ان کے لیے ایک بہت ہی بڑا بیش بہا خزانہ ہے، اور اس خزانے کو سنبھالنے کے لیے انسان کو عاجزی و انکساری اپنانی چاہیے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ میں ایک شاعر ہوں، اکثر ثناخواں آتے ہیں مجھ سے کلام لکھوانے کے لیے۔ ایک دو مرتبہ کچھ اس طرح ہوا کہ میرے لکھے ہوئے کئی نعت خوانوں نے کلام پڑھے ہیں، مجھے اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن جب محفل کے اندر وہ مجھے دیکھتے ہیں تو سلام کرنا تو دور کی بات ہے، سلام کا جواب دینا بھی ان کو گوارا نہیں ہوتا۔ کیونکہ یہ سارے واقعات میرے سامنے گزرے ہیں، اس لیے مجھے یہ عرض کرنا پڑ رہا ہے کہ نعت خواں کو عاجز و انکسار ہونا چاہیے، نعت خواں کو انتہائی عاجزی کے ساتھ ملنا چاہیے، کیونکہ اگر یہ خزانہ اللہ رب العزت نے ان سے واپس لے لیا تو سمجھ لو کہ دنیا کے انتہائی بد نصیب کہلائیں گے کہ اللہ رب العزت نے ان کو اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی لیکن انہوں نے قدر نہ کی۔ اور اگر نعت خواں عاجز و انکسار رہے اور لوگوں میں خوشیاں بانٹتا رہے، ہر ایک سے عزت سے، پیار سے، محبت سے ملے، تو یقیناً سامنے والے کو خوشی ہوگی۔ اور خوشی کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اگر ان کے چہرے پر خوشی آ گئی تو اللہ رب العزت ایک مسلمان کو خوشی دینے والے کے لیے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جو قیامت تک اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہے گا۔ الحمدللہ اتنی بڑی فضیلت جب ہمارے ہاتھ آ رہی ہے تو کیوں نہ ہم اس کو وصول کریں، نہ کہ اسے گنوائیں۔ نعت خواں کو چاہیے کہ انتہائی سادہ لباس پہن کر وہ نعت خوانی کا لطف اٹھائیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جتنے آپ سادہ رہیں گے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ اتنے ہی مقبول ہوتے رہیں گے۔ سادگی اللہ رب العزت کو بھی پسند ہے، اس کے محبوب کو بھی پسند ہے۔ یہ زرق ورق لباس جو ہے وہ ہمیں زیبا نہیں، کیونکہ نعت خواں کو عاجز و انکسار ہونے کے ساتھ ساتھ دوسروں کا ادب اور دوسروں کا احترام بھی ملحوظ رکھنا چاہیے۔